بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام کا یہ 106واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے شیخ قرطبہ ابن ابی زمنین رحمہ اللہ کے متعلق۔ ابن ابی زمنین یہ مشہور ابن ابی زمنین سے ہوئے ہیں، اور کیوں انہیں ابن ابی زمنین کہا جاتا ہے اس کی بھی خبر نہیں ہے، کتابوں میں اس کی بھی وجہ بتائی نہیں گئی ہے۔ البتہ ان کا اصل نام اگر دیکھیں تو محمد بن عبداللہ بن عیسیٰ بن محمد بن ابراہیم المری الالبیری، ابو عبداللہ جو ہے کنیت تھی۔ الالبیری البیرہ کے رہنے والے تھے، اندلس کے، تو اسی لیے البیری کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ میں کہا ابن ابی زمنین سے مشہور ہے، اور کیوں کہا جاتا ہے ابن زمنین اس کی جو ہے وجہ نہیں معلوم۔ 324 ہجری کو پیدا ہوئے، مذہبی اعتبار سے مالکی تھے۔ صلاح الدین صفدی فرماتے ہیں کہ وہ مذہب مالکیہ کو اچھی طرح جانتے تھے۔ سیوطی، امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مذہب مالکیہ وہ جانتے تھے، اور علم میں راسخین میں سے تھے، علماء راسخین میں سے تھے۔ آپ جس خاندان میں پلے بڑھے پڑھے، اس خاندان میں قرآن کریم سے خاص محبت تھی۔ آپ کے والد اہل علم میں سے تھے، ان کے بھائی ابو بکر تھے جو فقیہ، فاضل اور البیرہ کے قاضی تھے۔ ان کے بارے میں جاننے کے لیے آئیے علماء سے پوچھتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ ان کے متعلق علماء کیا کہتے ہیں۔ ابن عفیف جو آپ کے شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ کبار محدثین، کبار فقہاء میں سے تھے، علم راسخ رکھنے والوں میں سے تھے۔ ابن مفرج یا ابن مفرج یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے وقت کے اجلہ میں سے تھے، آراء کے حافظ تھے، یعنی مختلف جو علماء کے آراء ہوتے ہیں، صحابہ یا تابعین کے آراء ہوتے ہیں، اس کے حافظ تھے، اور حدیث کی معرفت رکھنے والوں میں سے تھے۔ اختلاف علماء کو جانتے تھے، ادب اور حدیث کی معرفت رکھنے والے تھے، شعر کہتے تھے، زاہد و عابد تھے، بہت زیادہ عمل میں آگے رہنے والے تھے، آنسو بہانے والے تھے، صدقہ کرنے والے تھے، اور اپنے مال و جاہ سے مواسات کرنے والے تھے۔ وہ فرماتے ہیں، کون؟ ابن مفرج فرماتے ہیں کہ میں ان سے قبل اور ان کے بعد ان کی طرح کسی کو نہ دیکھا۔ ابو عمر دانی کہتے ہیں کہ علم عربی میں ان کو اللہ نے خوب نوازا تھا، سیدھے راہ پر قائم و دائم تھے، عبادت گزار تھے، سچے تھے، اچھے اخلاق والے تھے، دنیا کو چھوڑ عبادت میں زیادہ مشغول رہنے والے تھے، آخرت کے لیے اعمال میں مشغول رہنے والے تھے۔ وہ صاحب ورع، آنسو بہانے والے اور اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ خولانی فرماتے ہیں کہ وہ زاہد و صالح تھے، اہل علم اور حفظ میں سے تھے، واعظ و عابد تھے، ان کے اشعار اچھے اشعار ہیں، زہد و حکم میں کہے گئے ہیں، ان کی بہترین کتابیں ہیں۔ ابو عمر بن حذا فرماتے ہیں کہ اچھی نیت والے تھے، سلف صالح کے طریقے پر تھے، جب وہ قرآن سنتے تھے تو ان کے آنسو ان کے گالوں پر ٹپک پڑتے تھے۔ حمید یا حمید فقیہ فرماتے ہیں کہ وہ فقیہ تھے، زاہد تھے، وعظ اور زہد میں، اخبار صالحین میں ان کی کئی کتابیں ہیں، ابن ابی دنیا کی طرح ان کی بھی کتابیں ہیں، اور زہد و وعظ میں ان کے اشعار بھی ہیں، اور ان کی شروط میں کتاب بھی ہے جو مذہب مالکیہ پر ہے۔ فتح بن خاقان فرماتے ہیں کہ فقیہ ہیں، زاہد ہیں، اور ایسے زاہد ہیں کہ جو نہ دنیا سے الگ ہیں اور نہ منحرف ہیں۔ ان کی وعظ و زہد اور اخبار صالحین میں کتابیں ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اخلاص والے تھے
اور امراء سے دور رہتے تھے۔ ابن فرحون کہتے ہیں کہ کبار محدثین اور کبار علماء میں سے ہیں۔ اپنے وقت میں علم روایت، حفظ رائے، معرفت حدیث، اختلاف علماء میں قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے تھے۔ علم اور ادب میں مہارت رکھتے تھے، شعر کہتے تھے اور زہد و ورع والے صالحین کی سنتوں کو اپنانے والے تھے۔ امام زبی کی دیکھیں بات تو وہی جو پرانی باتیں ہیں، یعنی صالح تھے، عبادت گزار تھے، علم میں اچھے تھے، وہی باتیں ہیں۔ گویا کہ ان تمام علماء کا ایک ہی جو ہے کہنا ہے کہ آپ کتابوں کے لحاظ سے بھی زبردست کتابیں تالیف کیے ہیں اور عبادت میں بھی اچھے تھے، عمل صالح کے اعتبار سے بھی اچھے تھے، اخلاق کے اعتبار سے بھی اچھے تھے اور عقیدے کے اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ نہ کسی میں افراط، نہ کسی میں تفریط، بلکہ ہر چیز کو اپنے اپنے انداز میں لے جاتے تھے۔ تو یہ تمام علماء کا جو ہے اس طرح ایک جٹ ہو کر اس عالم کے بارے میں تعریف کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی شخصیت بہت ہی جو ہے قابل شخصیت تھی، ہر لحاظ سے، علمی لحاظ سے بھی، اخلاقی لحاظ سے بھی، اور ہر لحاظ سے ان کی شخصیت بڑی زبردست شخصیت تھی۔ اب آئیے ان کے شیوخ کی بات کرتے ہیں۔ ان کے شیوخ میں خود ان کے والد ہیں عبداللہ، اس کے بعد ابان بن عیسیٰ بن محمد الغافقی، سعید بن فلحون، احمد بن سعید، ابن حزم ابن یونس، اسحاق بن ابراہیم، احمد بن مطرف بن عبد الرحمن الازدی، ابو حزم وہب بن مسرہ، محمد بن معاویہ بن عبد الرحمن الاموی، احمد بن عبداللہ بن سعید الاموی، ابن شامہ۔ یہ آپ کے اساتذہ میں سے چند نام ہیں۔ اب آئیے آپ کے تلامذہ کی بات کریں۔ جیسا کہ اوپر علماء کے اقوال سے یہ اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آپ علماء کے زمانے میں جو پیدا ہوئے تو ان سے علم اچھے انداز میں حاصل کیا اور اپنے تلامذہ کو اچھے انداز میں علم دیا بھی۔ وہ فقہ میں، حدیث میں ماہر تھے اور اسی علم کے بنا آپ کے تلامذہ بھی زیادہ ہیں اور آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جن میں چند اگر نام ہم معلوم کریں تو ابو عبداللہ محمد بن عبد الرحمن بن عوف، ابو عمر احمد بن محمد معروف ابن الحذا، یعنی ابن حذا سے معروف ہے، ابو زکریا القلیعی، عثمان بن سعید المقری، ابو عمر الدانی، محمد بن عبداللہ بن غلبون الخولانی، ابو عمر احمد بن یحییٰ، یونس بن محمد ابن مغیث، احمد بن عفیف بن عبداللہ الاموی۔ یہ آپ کے تلامذہ کے نام ہیں۔ اب آئیے آپ کے مؤلفات کی بات کریں، کتابوں کی بات کریں۔ ابن زمنین رحمہ اللہ کی کتابیں تو بہت ہیں، لیکن ان میں چند مخطوط ہیں، چند مطبوع ہیں اور چند مفقود ہیں۔ جیسا کہ خود خولانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان کی کتابیں اچھی کتابیں ہیں اور مفید کتابیں ہیں۔ تو عقیدے میں ان کی کتاب ہے اصول السنہ، عقیدے میں اصول السنہ، فقہ میں المغرب فی مدونہ، یعنی جو مدونہ کیا جو ہے مختصر کیے ہیں۔ اسی طرح المہذب، فقہ میں ایک دوسری کتاب ہے المہذب، جو شرح ہے ابن مزین کی کتاب الموطا کا، اس کا مختصر ہے، ابن مزین شرح لکھے ہیں تو اس کا اختصار کیے ہیں المہذب۔ الوثائق، یہ بھی فقہ میں ہے۔ منتخب الاحکام، یہ بھی فقہ میں ہے۔ قدوۃ الغازی، یہ بھی فقہ میں ہے۔ تفسیر میں تفسیر القرآن العزیز، جو یحییٰ ابن السلام کی تفسیر کا مختصر انہوں نے جو ہے کیا ہے، اختصار جو ہے کیا ہے۔ اور یحییٰ بن سلام کی زندگی جب ہم بیان کر رہے تھے تو اس وقت ان کی تعریف گزری تھی اور ہم نے بتایا تھا کہ ان کی تفسیر کا، یعنی یحییٰ بن سلام کی تفسیر کا اختصار ابن ابی زمنین نے کیا ہے، وہاں پر بات آئی تھی۔
اسی طرح زہد میں آپ کی کتاب ہے حیات القلوب، انس المریدین، یہ 2 کتابیں آپ کی زہد میں ہیں۔ اگر آپ اور بھی ان کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کتابیں بھی ہیں، اور یوٹیوب میں محمد سعید رسلان کا ایک 40/2 منٹ کا جو ہے ویڈیو ہے عربی زبان میں، ان کی زندگی جو ہے اس میں بتائے ہیں، تو وہ بھی جو ہے سن سکتے ہیں۔ آپ کی وفات 395 ہجری کو ہوئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔